کیا کوئی انسان اپنے پیدا کرنے والے کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ آج کی کہانی اسی بھول اور عبرتناک انجام کے بارے میں ہے۔ ایک ایسی قوم جسے لگا کہ وہ اپنی عقل سے اللہ کے قانون کو مات دے دے گی، وہ لوگ جو زبان سے تو فرما بردار تھے مگر دلوں میں چور چھپا تھا۔ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایلا نامی بستی میں آباد تھا۔ اللہ نے اس قوم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول رکھے تھے، کھلا سمندر، باغات اور وافر مقدار میں رزق۔ ان کے گھر سونے چاندی سے بھرے تھے، لیکن لگاتار خوشحالی نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا تھا۔ جب انسان نعمتوں کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ شکر کرنا بھول جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں امتحان شروع ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، ہفتے یعنی سیٹرڈے کے دن کا احترام کرو۔ اس ایک دن تم دنیا کا کوئی کام نہیں کرو گے، کوئی تجارت نہیں ہوگی، اور خاص طور پر سمندر سے مچھلی کا شکار کرنا حرام ہے۔ باقی 6 دن تمہارے ہیں، جی بھر کر کماؤ، لیکن ہفتہ صرف میرے لیے ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں۔ زبان سے وعدہ کرنا آسان ہے، لیکن جب سامنے دولت ہو تو نیت ڈول جاتی ہے۔ پھر اللہ کی آزمائش شروع ہوئی۔ عجیب منظر تھا، قدرت کا نظام جیسے ان کے خلاف ہو گیا ہو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک مچھیرے سمندر میں جال پھینکتے، گھنٹوں انتظار کرتے، مگر مچھلیاں جیسے غائب ہو جاتی۔ وہ خالی ہاتھ اور تھکے ہارے گھر لوٹتے۔ لیکن جیسے ہی ہفتے سیٹرڈے کا سورج نکلتا، سمندر کا نقشہ بدل جاتا۔ مچھلیاں سطح آب پر آ جاتی، پانی مچھلیوں کی کثرت سے سفید نظر آنے لگتا۔ موٹی اور تازی مچھلیاں کنارے کے اتنے قریب آ جاتی کہ ہاتھ سے پکڑی جا سکے۔ یہ تو سونا تیر رہا ہے۔ شیطان انسان کو گناہ کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ گناہ کا نام بدل کر اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کئی ہفتے ایسے ہی گزر گئے۔ بھوک اور لالچ نے ان کی ایمان کی دیواریں ہلا دی۔ تب شیطان نے اپنا سب سے خطرناک وار کیا۔ اس نے انہیں گناہ کرنے کو نہیں کہا، بلکہ گناہ کا نام بدلنے کو کہا۔ شیطان نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ دیکھو، اللہ نے مچھلی پکڑنے سے منع کیا ہے، جال بچھانے سے نہیں۔ اگر تم جمعے کی شام کو نالیاں اور گڈھے کھود دو، ہفتے کے دن مچھلیاں خود بخود پانی کے ساتھ ان گڈھوں میں آ جائیں گی، اور جب پانی اترے گا تو وہ واپس نہیں جا سکیں گی۔ پھر اتوار کو جا کر انہیں نکال لینا۔ ہم نے حکم نہیں توڑا۔ انہوں نے اللہ کے قانون کے الفاظ کو تو مانا، مگر اس کی روح کو مار دیا۔ یہی وہ ہیلا سازی تھی جس نے انہیں برباد کیا۔ کچھ لوگوں نے اس ترکیب پر عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے ساحل پر بڑے بڑے حوض بنائے۔ ہفتے کے دن وہ دیکھتے رہے کہ مچھلیاں ان کے جال اور حوض میں پھنس رہی ہیں۔ انہوں نے بظاہر شکار نہیں کیا، لیکن نیت شکار کی ہی تھی۔ اگلی صبح اتوار کو وہ بڑی شان سے ساحل پر گئے۔ مچھلیوں کے ڈھیر لگ گئے، بازار میں رونق آ گئی، ان کے گھروں میں مچھلیوں کی خوشبو پھیل گئی، دولت آنے لگی اور ان کا ڈر ختم ہونے لگا۔ دیکھو کوئی عذاب نہیں آیا۔ گناہگار اکثر اللہ کی دی ہوئی ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن رسی جتنی لمبی ہو، کھنچتے اتنی ہی زور سے ہے۔ اس کھلی نافرمانی پر پورا شہر 3 گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلا گروہ وہ گناہ گار جو ہیلا سازی کر رہے تھے اور اپنی دولت پر مست تھے۔ دوسرا گروہ وہ خاموش لوگ جو دل میں تو برا جانتے تھے مگر زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ چند نیک لوگ جو تڑپ اٹھے اور منع کرنے لگے۔ خاموش لوگ نیک لوگوں کو ٹوکتے اور کہتے کہ کیوں اپنی توانائی ضائع کرتے ہو؟ نیک لوگوں نے جواب دیا، ہم اس لیے روکتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کو منہ دکھا سکیں۔ لیکن گناہ گاروں نے ان کا مذاق اڑایا۔ جب گناہ گار باز نہ آئے تو نیک لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی تاکہ جب عذاب آئے تو وہ اس کی لپیٹ میں نہ آئیں۔ ادھر گناہ گاروں کی سرکشی حد سے بڑھ گئی۔ وہ کھلے عام مچھلیاں کھاتے، دعوتیں کرتے اور کہتے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اگر عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ اب تم ہلاک ہوں ہلاک۔ صبح کا سورج نکلا، مگر اس بار وہ انسانوں پر نہیں، جانوروں پر چمکا۔
वो एक आम रात थी। गुनहगार अपने पेट भरकर नर्म बिस्तरों पर गहरी नींद सो गए। बस्ती में सन्नाटा था। फिर रात के किसी पहर अल्लाह का हुक्म नाफिज हुआ। कोई धमाका नहीं हुआ, जमीन नहीं फटी, बस सोए हुए इंसानों की शक्लें बदलने लगीं। चेहरे मस्ख हो गए, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, जिस्म पर बाल उगाए, अक्ल छीन ली गई और हैवानियत गालिब आ गई। जो कल तक मगरूर इंसान थे, आज जलील बंदर बन चुके थे। सुबह का सूरज निकला, मगर इस बार वो इंसानों पर नहीं, जानवरों पर चमका। सुबह हुई, लेकिन दीवार के उस पार से कोई आवाज नहीं आई, न बच्चों के रोने की, न बाजार के शोर की। नेक लोग हैरान हुए और दीवार पर चढ़कर झांका। जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। वहां कोई इंसान नहीं था। हर तरफ बंदर थे जो अपने ही घरों में इधर उधर भाग रहे थे। नेक लोग डरते डरते अंदर दाखिल हुए। बंदर उनके पास आते, उन्हें सूंघते। वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे। वो नेक लोगों के कपड़े पकड़कर रोते थे। एक नेक आदमी ने एक बंदर से पूछा, क्या मैंने तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं डराया था? बंदर ने सर हिलाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोल नहीं सकते थे, सिर्फ तड़प सकते थे। क्या तुम वही हो? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये मस्ख शुदा कौम 3 दिन से ज्यादा जिंदा न रह सकी। शर्म और दुख की वजह से उन्होंने कुछ ना खाया ना पिया, और इसी हालत में वो सब हलाक हो गए। हवा ने उनकी लाशों को नामो निशान मिटा दिया। याद रखिए, अल्लाह अल्फाज के पर्दों को नहीं, दिलों के नियतों को देखता है। क्या आज हम भी इसी गलती पर तो नहीं? ये अंजाम था उन लोगों का जिन्होंने दीन को खेल समझा। असहाबे सब्त का जुर्म सिर्फ मछली पकड़ना नहीं था, उनका जुर्म था धोखाधड़ी। उन्होंने हराम को हलाल का लेबल लगाकर इस्तेमाल किया। आज जरा अपने गिरेबान में झांकें। क्या हम सूद को प्रॉफिट या मार्कअप नहीं कहते? क्या हम रिश्वत को तोहफा या चाय पानी नहीं कहते? क्या हम झूठ को मार्केटिंग का नाम नहीं देते? अल्लाह नीयत देखता है। अल्लाह हमें अपनी पनाह में रखे और सीधी समझ अता फरमाए। आमीन।